اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ذی الحج کا دوسرا جمعہ مبارک ہے، اور آج ذی الحج کی 12 تاریخ ہے، اور اگلا جمعہ جو ہے وہ آ رہا ہے 19 کو، اگلا جمعہ 19 کو، اور جمعرات 18 بجے ہے، اور 18 کا جو دن ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور مقامی غدیر خون کا دن ہے، جہاں آقا علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اور میرا آقا علیہ السلام نے پہلا اور آخری حج فرمایا، پہلا اور آخری حج فرمایا، اور تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، کتنے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے، اور خطبۃ الوداع بھی آپ نے وہیں دیا، جو آپ نے اکثر پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا نماز سے۔ آقا علیہ السلام نے خطبۃ الوداع میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز کا اشارہ کیا اور ہر چیز بیان کر دی ہے، اور یقیناً امت مسلمہ کی کامیابی کا جو راز ہے، جو آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس میں آقا علیہ السلام نے جو اپنی امت کے لیے اصلاحی، تربیتی، روحانی پہلو پر جو گفتگو کی، وہ الحمدللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ان الفاظ، ان کلمات، ان جملوں کو کون یاد کرے، کون پڑھے، کون اس پر عمل کرے، اور امت مسلمہ کی کامیابی کا راز اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہی راستہ ہے۔ وہ 18 کا مقام غدیر خون کا دن آ رہا ہے، کوئی بھی روزہ رکھے اس کی فضیلت میں یہی آتا ہے، اگر بندہ ایک روزہ رکھتا نفلی، اس کو ایسا ثواب ملتا جیسا کہ 1 سال روزے رکھتا رہا۔ اور شوال مکرم کے روزے میں ایک فضیلت میں آتا ہے کہ جس نے رمضان شریف کے سارے روزے رکھے، پھر شوال مکرم کے 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہے جس طرح وہ پورا سال روزے ہی میں ہے۔ لیکن یہ جو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے، آج 12 ہے تو 13 اور 14 15 16 18 بنتا ہے، تو یہ 18 کا جو روزہ ہے یہ 5 سال روزوں کے برابر ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں، اس کے علاوہ اور بھی کثیر محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا، اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا ہے۔ کتنے؟ 60، تو 60 5 سال بنتے ہیں، یعنی 5 یوں سمجھ لیں کہ 5 سال وہ روزے رکھتا، اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ آپ نے میں انشاء اللہ بات بھی آخر میں بیان کر دوں گا، کیونکہ بس وقت مدد بھول جاتے سے میری ابتدا میں کچھ بات یاد آ گئی، تو میں نے کہ آپ یہاں پہ بیان کر دی ہے، اور اگر تقریر کے آنے میں اگر میں ختم کرنے لگے یاد نہ بھی رہے تو آپ نے مجھے یاد کرا دیں گے، یہ بیان کر دیں، اس لیے میں نے پہلے بیان کر دیا، اور جب آپ مجھے یاد کرائیں گے تو آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر مجھے یاد رہا، آپ نے ارادہ کر لیا میں ہم بتائیں گے، تب بھی آپ ثواب میں شامل ہوں۔
اللہ تعالیٰ کیونکہ نیت المومن خیر من عمل. اب یہ آیت نمبر 41 میں نے تلاوت کی ہے نا، یہ بھی صورت حج ہے، صورت حج ہے. اور صورت حج کی یہ آیت نمبر 41 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جملہ بڑا سننے والا ہے. میں الذین، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں، اہل حق وہ لوگ ہیں، ان مکناہم، اور اگر انہیں اقتدار دیا جائے، سربراہی دی جائے، فی الارض، کہاں؟ زمین میں. اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں زمین میں مکناہم، اقتدار، سربراہی دی جائے، حاکم بنا دیا جائے، تو اہل حق کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ بڑی کمال والی بات یہاں پر ہے. فرمایا اہل حق اگر اقتدار میں آتے ہیں، جو اہل حق ہیں، اگر ان کو سربراہی ملتی ہے، اگر انہیں اقتدار ملتا ہے، اور اگر انہیں حاکم بنایا جاتا ہے، تو ان کی نشانی کیا ہے؟ قربان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقاموا الصلاۃ، ان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ نماز کے قائم کرنے کا نظام قائم کریں. پورے ملک میں نماز کے قائم کرنے کا نظام قائم کریں گے. نمبر 2، اور دوسری کی علامت یہ ہے تو نماز کا نظام قائم وہی کریں گے جو خود نمازی ہوں گے. تو وہ خود اگر نمازی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے نظام بنائیں گے؟ ان کو کیا پتا جنہوں نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز کے قریب نہیں آنا ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کرنی ہے، نماز پڑھنے کا ذوق نہیں ہے، نماز پڑھنے کا فکر نہیں ہے، نماز پڑھنے کے دل میں اشتیاق نہیں ہے، نماز پڑھنے کے دل میں پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، اشتیاق نہیں ہے، فکر نہیں ہے، وہ کیسے نماز کے نظام بنائیں گے؟ آپ کبھی بھی امید نہ رکھیں اس شخص سے کہ جو خود نمازی نہیں ہے. وہ کبھی بھی نماز کا نظام نہیں قائم کر سکتے. نماز کا نظام قائم وہی کریں گے کہ جن کے دامن میں نماز پڑھنے کا ذوق ہوگا، ایک لگن ہوگی، ایک فکر ہوگا. پھر فقط فکر تک نہیں ہے، وہ بندگانہ خود نمازی ہوتے ہیں. اور پھر وہ بندگانہ فقط نمازی نہیں ہوتے، وہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شوبازی سے، نمود و نواز سے وہ پاک ہوتے ہیں. وہ اپنے نیکی کو، اپنے نیک عمل کو، اپنے نیک فعل کو، اس نیک ادا کو پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ پھر وہ لوگوں کے دکھلاوے سے، لوگوں کی رضا سے، لوگوں کو خوش کرنے سے بچاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. اور ان کے دل کی تمنا، ان کی خواہش آرزو ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ اگر ہم تیری بارگاہ میں پیشانی جھکا رہے ہیں نا، سجدے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، تو باری تعالیٰ یہ سارا کچھ ہمارا جو عمل ہے نا، یا ہماری تغدو جو ہے، یا جو ہماری کاوش ہے، کہ ہماری جد و جہد ہے، جو ہماری محنت ہے، جو ہمارا ایک فکر ہے، یہ سارا کا سارا کسی غیر کے لیے نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ہمارا زندگی کا نظام فقط تیری رضا کے لیے. ایسی بات کرنے کے بعد نا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے اللہ تعالیٰ کے یہ قریبی ہیں. پھر یہ لوگ جب دنیا سے گئے ہوں گے، جن کو درجے ملی ہوں گے، جو فضیلتیں ملی ہوں گی، اس اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا نظام کیا ہے صاحب، ہماری قرآن کی ریاکاری میں جا رہی ہے، لوگوں کے دکھلاوے میں جا رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرما لے. حضرت امام محمد علیہ احمد کا جب وصال ہوا، خواب میں کسی اس دور کے امام نے، کسی نیک آدمی نے جب خواب میں تو دیکھا ملاقات ہوئی، تو اس سے پوچھا کہ امام صاحب
آپ نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، دین کی اشاعت کا کام کیا ہے، بڑے امیر گھر کے یہ بیٹے تھے، بہت امیر تھے، بہت، لیکن امیر ہونے کے باوجود ایک دل میں دین کی لگن پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے امیری نہیں دیکھی، دولت نہیں دیکھی، روزانہ لباس بدلتے تھے، اتنے امیر تھے، لیکن ایسا دین کا ایک دل میں ذوق پیدا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بنے، پھر ساری زندگی دین میں ہی صرف کر دی۔ جب خواب میں کسی اس علاقے کے امام صاحب نے اس کی دیکھا، پوچھا جناب سنایا تھا نے کیا سبق کیا ہے؟ تو فرمایا رب نے مجھے وہ دے دیا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، رب اتنا مجھے نوازا۔ انہوں نے بہت سوال کیا کہ تیرے استاد بھائی امام قاضی امام یوسف علیہ الرحمہ یہ دونوں تو میرا امام صاحب کے خاص شاگرد تھے، شاگرد تو لاکھوں کی تعداد میں تھے نا، لیکن یہ دو شاگرد امام صاحب کے بس بہت قریبی شاگرد تھے، سارا نظام یہ چلانے والے تھے۔ تو جب پوچھا کہ آپ کے استاد بھائی کا حال کیا ہے، فرمایا وہ مجھ سے بہت آگے ہے۔ تیسرا نمبر اس سے بھی کمال ہے، جب اس نے پوچھا کہ آپ کے استاد کا مقام کیا ہے، آپ کے استاد کا مقام کیا ہے، کہنے کہ استاد کا اتنا مقام ہے کہ رب نے اتنا مقام دے رکھا ہے کہ استاد محترم کا مقام نظر ہی نہیں آتا۔ میں جب ان باتوں کو پڑھتا ہوں تو صبر بات کرتا ہوں، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اگر تو ہمارے دعوت میں تو کچھ بھی نہیں، اگر میرے دل میں تمنا ہو مرنے کے بعد ہی نظیم مجھے زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے، اور دل میں ذوق ہوتا ہے نا صحابہ کرام کی فلاں کی ہمارے ایسا ہوگا، دائیں ہمارے ایسی ہوگی، اور فلاں صحابی فلاں تابعی فلاں امام فلاں محدث فلاں مفسر، دل میں اطمینان، دل میں محبت، دل میں پیار ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی زیارت ہو جائے۔ پھر جب اپنی گریبان میں ڈھانکتے ہیں خدا کیسے کریں، ہماری تو نظر اس کے قابل نہیں ہے کہ نظیر اس کو پیچھے رکھو کر سکتے کیسے تکیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی بات ہے استدائی کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں اور نہ کچھ کر سکیں ہیں نہ کر رہے ہیں، لیکن باری تعالیٰ چلو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے قریب رہیں، چلو یہ کہ چلو ان کا دیدار بھی نصیب ہو جائے، یہ ہماری بہت بڑی ساتھ ہے۔ المرء مع من احب الیہ، جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، جب دہراتے ہیں، جب زبان پر آتی ہیں، پھر کچھ امید لگ جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ ہماری دنیا میں محبت ہوگی قیامت اسی کا ساتھ ملے گا۔ بہرحال آئیے محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے اہل حق وہ ہیں کہ اگر میں ان کو زمین میں اقتدار دے دوں، سربراہی دے دوں، حاکم بنا دوں، تو وہ ان کی نشانی اور علامت ہوتا کیا ہے کہ اہل حق کون ہے۔ اب یہ بڑی بات قابل توجہ ہے کہ حکمران میں سے اہل سربراہوں میں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اہل حق کون ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرما رہا کہ اہل حق وہ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے کہ حاکم بننے کے بعد، سربراہ بننے کے بعد، امیر بننے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد پہلی ان کی نشانی علامت یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز کیا نماز کے نظام کو قائم کر دیں، خود بھی پڑھیں گے اور پھر اگر دعائے قنوت ہی نہ آئی پھر کیا کریں گے؟ اگر دعائے قنوت ہی نہ پڑھنی ہے پھر، اگر قل هو اللہ پڑھنی نہ آیا پھر، سورۃ الکوثر ہی نہ آئی تو پھر، اور اگر قرآن سن جائے میں جی دعائے قنوت سنا تو وہ دوسرا کلمہ سنا رہا ہے اور کچھ جناب آپ دعائے قنوت سنا رہا تو اہل حق کی پہچان کیسی ہوگی؟ اہل حق کی پہچان کیسی ہوگی؟ وہ قرآن کروا رہا ہے کہ خود بھی نمازی ہوں گے، کیا خود بھی نمازی ہوں گے، رب کی باتیں میں چکنے والے ہوں گے، اور نمبر دو پھر وہ نماز کا نظام پورے ملک میں، پورے علاقے میں کیا کریں گے؟ قائم کر دیں گے۔ نمبر دو دوسری نشانی کیا ہے؟ یہ بات دھیان رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ یاد ہے کہ ہاں نہیں سوچ لو تھا بیٹا، آدھا گھنٹہ سوچ لو کہ یہ بات یاد رہے گی نہیں رہے گی،
اور آگے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ نہیں لکھا. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، زکات کا نظام قائم کریں. تو زکات دیں گے تو قائم کریں گے نا، اگر خود ہی نہ دیں تو زکات کا نظام کیسے قائم کریں گے؟ میں تو کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ یہ فقط ڈیفنس کرتی ہے نا، یہ فقط ڈیفنس جتنا بن چکا ہے، یہ فقط زکات ادا کر دینا فقط، تو پاکستان میں غریب نہ رہے. پر بات کوئی نہیں انشاءاللہ. جب زبانی نبوت نے فرما دیا ہے کہ زکات نہ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ وہ جتنی اس کی زکات بڑی اس کے آدھا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا. کیا کرے گا پھر؟ کہاں بھاگے گا، کہاں دوڑے گا؟ اور 100 کو 28 اور 1000 کو 25، 1,00,000 روپے کو 2500 زیادہ ہے گا. اور وہ بھی زکات بھی جرمانہ ہے. زکات کا کیا معنی ہے؟ جرمانہ. اور جرمانہ کس چیز کو ہے؟ کہ تو نے جمع کیوں کیا. اتنی بات ہے سارا. رب کہتا تو نے جمع کیوں کیا. جمع کرنے کو جرمانہ ہے کیا؟ زکات. اور جرمانہ بھی فقط کتنا ہے؟ 100 کو 2.5 روپے، 1000 کو 25 روپے، اور 1,00,000 کتنا؟ 1,00,000 کو 2500 روپیہ ہے. اور اللہ کے بندے اگر تو زکات ادا نہیں کرتا تو ساتھ کتنا مال لے کے جائے گا، کتنی دولت لے کر جائے گا؟ پیچھے والے تقسیموں میں لگیں گے، پیچھے والے موقع لٹیں گے، پیچھے والے جناب سہولتیں حاصل کریں گے، اور تیرے لیے زبان نبوت نے فرمایا کہ آپ کا تاؤ بنا کر گلے میں اس کا ہار بنا دیا. کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو میں نے فقط ایک وعید بیان کی ہے نا، اس کے علاوہ تو زکات پر جو وعیدیں ہیں وہ حدیث سے بھری ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الذین، یہ جملہ بڑا خاص ہے، یہ آیت نمبر 41 ہے، سورۃ حج ہے، پارہ نمبر یہ 17. کہ جو حکمران لوگ ہوتے ہیں نا، جو سربراہ ہوتے ہیں، وہ گلی کا سربراہ ہے، وہ محلے کا ہے، وہ ملک کا ہے، وہ صوبے کا ہے، وہ ایک گھر کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور حاکم اور جو سربراہ ہیں ان میں سے اہل حق کی نشانی، علامت اور پہچان یہ ہے کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خود نمازی ہوں گے اور نماز کا نظام قائم کریں گے، خود زکات ادا کریں گے اور زکات کی ادائیگی کا نظام قائم کریں گے. کتنی نشانیاں ہوگی جی؟ 2. نمبر 3، وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ. کیا بات! اہل حق حاکم کی یہ نشانی ہے، وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ پورے علاقے میں نیکی کی، بھلائی کی، کیا؟ نیکی اور بھلائی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری کریں گے. خود بھی نیکی کریں گے اور نیکی کی کیا؟ دعوت دیں گے، بھلائی کی دعوت دیں گے. وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، خود بھی برائی سے روکیں گے اور برائی سے روکنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے پورے علاقے میں نظام قائم کر دیں گے. کتنی نشانیاں ہو گئی؟ سارے بولیے. دیکھ لیں، میں نے 4 بیان کر دیا، آپ ٹھیک ہے نہیں؟ میں بیان کر گیا وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی پہلے تھا وہ امر بالمعروف کر گیا ہوں، اور ابھی میں وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ باقاعدہ عربی کے لفظ پڑھ کر پھر میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. 4 نشانیاں ہیں کہ خود نمازی ہوں، نماز کا نظام قائم کریں، خود زکات ادا کریں، زکات کے دینے کا نظام قائم کریں، نیکی خود کریں اور نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ بنائیں، ایک نظام بنائیں، ایک قانون بنائیں، ایک طریقہ اختیار کریں، ایک راستہ اختیار کریں. وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، خود برائی سے رکیں، بچائیں، اور برائی کو روکنے کے لیے کیا؟ برائی کو روکنے کے لیے اس علاقے میں کا نظام قائم کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل حق حاکم کی یہ نشانیاں ہیں. تو اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں، اگلا بھی بولے پھر آپ کو پتا کہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ اہل حق حاکم کی 4 نشانیاں ہیں، 4 علامتیں ہیں. اور بین الاقوامی سطح پر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان تک یہ بات، یہ پیغام پہنچنا چاہیے. سورۃ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 41 یہ رب نے بیان کیا ہے. اور اتنی بات کرنے کے بعد پھر ہم نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے
عاقبۃ الامور، امور امر کی جمع ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ ہر کام کا نتیجہ عالم کائنات میں نے کسی کو دیا۔ کیا بات، اندازے لگاؤ، آئیڈیا لگاؤ، کبھی 0 کبھی 50 کبھی 100 ہیں، اگر ہو گیا پورا تو پھر میں نے کہا ہی تھا، اور تو میری بات نہیں مانتے رہا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایسے ہو جائے، تو اگر نہ ہوا 0 ہو گیا پھر کیا کہیں گے؟ کیا میں نے تجھے اندازہ لگایا تھا یار، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور بات تیری نہیں ہے، نہ بات تیری ہے نہ بات میری ہے، عالم کائنات میں یہ بات کسی کی نہیں ہے، نبی ہے، صحابی ہے، ولی ہے، ابدال ہے، قطب ہے، سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم جہاں ساری دنیا سمیت انبیاء علیہ السلام سب کے علم جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا آغاز ہوتا ہے، پھر آغاز ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا اختتام قریب ہے، کسی کو اختتام ہی نہیں، وہ خود بھی اعلیٰ ہے، وہ خود بھی عظیم ہے، وہ خود بھی کمال ہے، اس کا علم بھی کمال ہے، اس کی فضیلت کا، اس کے قدر و منزلت کا، اس کے مقام کا، اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا کوئی عیب نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام کا مقام ہی رب نے اتنا بلند کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ نہ کوئی رب کے مقام کو پہچان سکتا ہے نہ اس کے محبوب علیہ السلام کے مقام کو پہچان سکتا ہے، کون پہچان سکتا ہے؟ کوئی پہچان سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل حق حکمران کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں تو میں وثوق سے کہوں گا، الحمدللہ، میں سند سے کہوں گا، انشاءاللہ ضرور کہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کہتا رہا ہوں، زندگی کے آخری لمحہ تک کہوں گا کہ میرے آقا علیہ السلام کے 4 یار اگر اقتدار میں رہے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم میرے آقا نے محمدی یونیورسٹی میں اپنے علم، حکمران، صحابہ کرام، کیا حکمران صحابہ کرام کی تربیت اس طرح کر دی تھی، تیاری اس طرح کروا دی تھی کہ خدا کی قسم اگر فرمایا کہ الذین مکن فی الارض، اگر زمین میں اگر اہل حق کو میں حکمرانی دوں ان کی یہ 4 نشانیاں ہیں، تو الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کے جتنے حکمران صحابہ گزرے ہیں سارے حکمران صحابہ میں یہ نشانی پائی جاتی ہے، اس 4 کی 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر آپ حکمرانی کرتے ہیں، بڑی دیر تک حکمرانی کرتے ہیں۔ میں دن پڑھ رہا تھا، قربان دیں کہ ایک دن آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی ملک سے ایک وفد آیا، اس ملک سے ایک وفد آیا، بلکہ ایک ساتھی آیا، وہ کوئی اس علاقے کے یعنی جو گورنر تھا اس کا کوئی وہ پیغام لے کر آیا، تو رات کا سمرا تھا، سارے خادم اور سارے نوکر سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، قربان دیں کہ آپ نے دیا جلانے لگے اور دیا کے اندر نا تیل نہیں تھا، کیا؟ تو آپ خود اٹھے، اٹھ کر اس میں تیل ڈالا، جلایا، تو جو مہمان تھا نا اس نے کہا سرکار آپ ماشاء وقت کی سربراہ ہے، وقت کے حاکم ہیں، اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنی لمبی چوڑی حکومت آپ کی ہے، تو میرے بارے میں کس لوگوں کو کس خادم کو حکم کرتا خود اٹھے، اور اگر ان کو نہیں اٹھانا تھا میں اور آپ کے پاس بیٹھا مجھے حکم کرتے، فرمانے لگے تو ہے میرا مہمان، تو میزبان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مہمان کو کام کرے؟ ہائے کیا یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، ہم تو ہیں کہ کچھ نہیں جب آڈر چلاتے کہ مطلب میں اپنے شگرد کو نہ کسی شگرد کو یہ فلاں چیز لے آؤ تو وہ آگے حکم کر دیں، شگرد وہ آگے حکم کر رہا ہے، وہ آگے پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ آگے حکم کر رہا ہے، تو بس اگر تو نظر انداز کر دیتے بس اگر اس کو بلا لیتے ہیں کہتے ہیں یار اللہ کے بندے کو گوش کر دیں، چلو میں استاد نہیں، میں آپ کیا استاد سمجھ سکتا ہوں، گناہگار سا ہوں، کیا کار ہوں، کیا اللہ کے دربار میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں، مطلب کیا بڑھنا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ایک دنیاوی لحاظ سے تو ہم استاد کا رشتہ ہے، تو جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھا کے فلاں رکھ دے، میں تیرا استاد تمہیں کہہ رہا ہوں اور تو آگے استاد بن گیا، یہ ہمارا حال ہے کہ یہاں سے کون سی چیز اٹھائیں گے تو آپ اٹھا کے لاؤ یار، ہم اٹھ کے وہاں تک نہیں جا سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود اٹھے وقت کے حاکم بن کر اور تیل خود ڈالا، تو مہمان نے جو لفظ استعمال کیا وہ سن
فرمایا مہمان تیرے لیے میرا حق میں تمہیں خود حکم کروں. نمبر 2 اب اگلا جملہ سن لے. فرمایا ہاں خادم غلام سارا دن کام کرتے رہے, تھکے ہوئے ہیں, اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی نیند میں خلل ڈالوں اور صبح ان کی نماز رہ جائے اور صبح اٹھنے میں نماز پڑھنے میں دقت محسوس ہو. اب یہ جملہ فقط جملہ نہیں ہے, یہ کلمات فقط کلمات نہیں ہے, یہ الفاظ فقط الفاظ نہیں ہے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ لفظ, یہ کلمے کلمات اور یہ جو حرف ہیں, یہ ہمارے لیے ایک اصلاحی تربیتی ایک خوبصورت پہلو ہے ہمارے لیے. اور ہم ناکام کب ہوئے کہ جب فقط تقریریں سننے تک رہ گئے. ٹھیک ہے جناب صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں, تقریریں بس کرتے جاؤ سناتے جاؤ. نہیں محترم, سب سے بہترین جو نیکی ہے, جو عمل ہے, جو فعل ہے, وہ کیا ہے کہ جو سنا جائے بندہ کوشش کرے اس پر عمل پیدا ہو جائے. کیا عمل پیدا ہو جائے. اور آپ کا ارشاد اسلام نے کیا فرمایا. اب یہ آپ نے زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ جو ایک مختصر سا میں نے بیان کیا ہے. آقا ارشاد اسلام نے فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے. کیا ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی. جتنے دین پہلے آئے ہیں, جتنے بھی ادیان پہلے آ چکے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور یا حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جتنے بھی دین آئے, آقا علیہ السلام کی جملہ حدیث پاک تھا کہ جتنے بھی دین آئے ہیں ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دین کی خوبی حیا ہے. کیا فرمایا؟ میرے دین کی خوبی کیا ہے؟ حیا ہے. کس نے فرمایا؟ یوں سمجھ لیں کہ پورے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے دین اسلام کی خوبی, پورے دین اسلام کا حسن, پورے دین اسلام کی زینت, پورے دین اسلام کی خوبصورتی, میں نہیں کہہ رہا, زبان نبوت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے سارے دین کی خوبصورتی, حسن, زینت, خوبصورتی کس میں ہے؟ فرمایا حیا میں ہے. فرمایا یوں سمجھو جس کے پاس حیا کی دولت ہے, جس کے دامن میں حیا ہے اس کے دامن میں دین ہے. جس کے دامن میں حیا نہیں ہے وہ جتنے دعوے کرے اس کے دامن میں دین نہیں ہے. کیوں؟ حیا ہی دین کے آنے کی نشانی, علامت اور پہچان ہے. اور اگر تیرے پاس حیا ہی نہیں ہے, نہ والدین کا حیا رہا, نہ استاد کا حیا رہا, نہ بڑوں کا حیا رہا, جس طرح بڑی پیاری بات فرمائی حضرت علی مرتضی حیدر کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کے سامنے, کیا اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کے گلے کرو گے نا, جملے پہ غور کرو, سمندر بہا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم نے وہ ہماری توجہ نہیں رہی, اس لیے تو کام ہو گئے نا, اس لیے تو ہماری اپنی اولاد جو اٹھ کر ہمیں پڑھ رہی ہے, اس لیے تو ہم لوگوں سے تعبیر دیتے, دعائیں کرواتے ہیں نا کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی ہماری تابعداری کرے. بیٹا غلط ہم نے خود کیا. یہ دیکھ میں جملہ لے رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے کہ اگر تم اپنے بچوں کے سامنے اپنے, ہاں تمہارے بڑوں سے اختلافات اپنی جگہ پہ, بھائیوں سے ہے, بہنوں سے ہے, قدروں سے ہے, کوئی اور اگر تمہارے اختلافات ہیں, تمہاری دوری ہے, وہ اپنی جگہ پہ رکھو, اس کو بار بار رکھو. اور اگر تم اپنے بچوں کے سامنے اگر بڑوں کی شکلیں کرو گے نا, بڑوں کی باتیں کرو گے نا, تو یاد رکھو علی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم پھر کبھی یہ تصور بھی نہ رکھنا, کبھی امید نہ رکھنا کہ تمہاری اولاد تمہارے بڑوں کا ادب کرے, ان سے پیار کر دے, ان کا حیا کر جائے, وہ حیا ختم ہو جائے گا. اللہ کے بندے کوئی وقت آ جائے گا کہ تمہارا تعلق جڑ جائے, کوئی وقت آئے گا تو تمہاری قربت ہو جائے گی, کوئی وقت آئے گا کہ ماتھے سے ماتھا مل جائے گا, کبھی وقت آئے گا کہ سر سے سر مل جائے گا. وقت آنے گا, آ جائے گا, یہ دوری ہمیشہ رہے گی, اختلافات ہمیشہ رہے گی, ختم ہو جائے گی. اس لیے محترم کبھی یہ خیال نہ کرنا. اور میرا آقا ارشاد السلام نے کیا فرمایا کہ میرے پورے دین کا حسن کیا ہے, بولیے, زینت کیا ہے, خوبصورتی کیا ہے. اور یوں سمجھو کہ جس کے دامن میں حیا ہے, اور خدا کی قسم اگر دیکھا جائے تو سارے دین کا دار و مدار ہی حیا پر ہے. حیا ادب ہے, ادب ہی حیا ہے, حیا محبت ہے, محبت ہی حیا ہے, حیا خدمت ہے, خدمت ہی حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو
کچھ بھی نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو اگر ہر دن کی خوبی کیا بولیے کوئی کوئی خوبی ہے اور میرے دن کی خوبی کیا ہے حیا ہے تو فرمایا میرا عثمان جو ہے نا میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ شرم و حیا کا پیٹ ہے. یہ شرم و حیا کا اب ایک جملہ سننے والا ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں آخری جملہ ہے بس ایک میں حاضری لگوا رہا ہوں. حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ 18 ذی الحج کو 18 یہ جمعرات والی جمعرات کو آپ کی شہادت کا دن ہے اس مناسبت سے میں رسول برکت کے لیے میں ایک دو باتیں کر رہا ہوں. بے شک آپ کی زندگی پر قیامت تک بھی بولتے رہو مختلف حصوں پر مختلف جزئیات پر کون بیان کر سکتا ہے. ان کے تو زندگی کے گوشے ہی بڑے ہیں جہتی بڑی ہیں کون بیان کر سکتا ہے. ایک اجمالی طور پر میں حاضر لگوا رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ میرا آقا اس طرح فرماتا ہے کہ میرا عثمان شرمیدہ ہے. میرے عثمان کیا ہے شرمیدے ہیں کہ حیا کیا حیا کے پیکر ہے. اب اگلی بات سننے والی ہے آقا علیہ السلام عثمان سے حیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی سے حیا کرتے ہیں. میرے جملے میں غور کریے میں ایڈ کرنے لگا ہوں. آقا عثمان کا حیا اور عثمان آقا کا حیا وہ ایک دوسرے کا حیا کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو عثمان کا حیا نہ کرے اس نے نبی کا حیا کیسے کر لیا ہے. عثمان کا تو حیا نبی کر رہا ہے